دیتی ہیں ہاں اس کا ٹی وی پہ نہ جواب دے دینا. تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ہم ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اتنی سی عقل رکھتے ہیں کہ جو باتیں نام لے کے ٹی وی پہ نہ بتانے والی ہوں نہیں بتاتے، بلکہ میں نے پرائیویٹ سیکٹری کو ہدایت کی ہے کہ بیماریوں کے سلسلے میں تو بالکل بتایا ہی نہ کریں کس نے خط لکھا تھا کیا لکھا تھا. اور اسے ٹی وی پر سنانا اس لیے فائدہ مند ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے گا. آپ کو اگر ہم نے اپنے ہاتھ سے الگ خط لکھ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یعنی آپ کو تو فائدہ ہوگا دوسروں کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اس میں ہمیں ٹی وی میں بتانے دیں، مگر آپ کا نام نہیں آتا، جگہ کا نام نہیں ہوگا، اشارہ بھی نہیں ہوگا کہ کون بچی کیا لکھ رہی ہے. یہ لکھ دیں گے کہ اس قسم کی بیماریاں اگر ہوں تو ان کا یہ علاج ہے. اور جماعتوں کو چاہیے کہ خطوں کے جواب سن کر ان کی فہرستیں محفوظ کرنے، اگر ریکارڈ کا انتظام ہے تو اس ریکارڈ کے ذریعے دوبارہ لکھ لینے کا انتظام کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ ضروری نہیں کہ وہ اس وقت حاضر بیٹھے ہوں ٹی وی کے سامنے جس وقت ان کا جواب دیا جا رہا ہے، اور کوئی معین ہمارے پاس پروگرام نہیں ہے کہ کہیں کہ فلاں کا جواب فلاں کو آئے گا، فلاں دن کو آئے گا. اس لیے آپ جماعتی لحاظ سے سب انتظام کر لیں کہ جن کے خطوں کے جواب آتے ہیں ان کی فہرست بنا لیں اور اپنی جماعتی طور پر اعلان کر دیں کہ آپ کے خط پڑھے جا چکے ہیں. اب ڈاک بے حد بڑھ گئی ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے ڈاک کو دو طرح سے دیکھتا ہوں. بہت سے خطوط ہیں جنہیں براہ راست پڑھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ تعداد میں خطوط ہیں جن کی احمدی خواتین یہاں سے بہت مخلص مسلسل قربانی کرنے والی وہ آ کر ڈاک لے جاتی ہیں، ان کے خلاصے تیار کرتی ہیں، اور پھر ان خلاصوں کے وقت بھی بعض دفعہ یہ لکھتی ہیں کہ یہ تو سرسری دعاؤں کے خطوط ہیں ان چیزوں کے لیے، یہ خط ایسا ہے جو خاص طور پر پڑھنے کے لائق ہے. جتنی شکایتوں کے خط ہیں، جتنے غیر معمولی پاکیزہ جذبات کے اظہار کے خطوط ہیں، کوئی رویا پر مشتمل خطوط ہیں، کچھ ایسے ہیں جن میں بچوں کی پیاری پیاری باتیں ہیں، اور جذباتی تجربات جن سے جماعت گزر رہی ہے ان کا ذکر ہے. تو ہماری احمدی خواتین جو یہاں ڈاک کا کام کرتی ہیں اللہ کے فضل سے صاحب فراست ہیں، وہ اشارہ ساتھ ساتھ بارڈر پہ لکھتی جاتی ہیں کہ یہ خط آپ کو خود پڑھنے کے لائق ہے. چنانچہ پھر وہ سارے خط میں خود پڑھتا ہوں. تو پڑھنے کے لحاظ سے کوئی دقت نہیں ہے، اگر سارا نہ پڑھوں تو خلاصہ، معقول خلاصہ، بعض 10-15 فکروں کا خلاصہ بنتا ہے، کیونکہ بعض لکھنے والے 24 صفحے کے خط بھی لکھتے ہیں، اور وہ پھر پہاڑ کھود کر جب تک چوہا نکال نہ لیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے آپ یہ مطمئن رہیں خط پڑھے جاتے ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک امریکہ جانے والے دوست تشریف لائے اور اپنی ہمشیرہ کا خط دیا کہ یہ انہوں نے کہا تھا دستی دو، پاکستان بھیجا ہے ان کو کہ یہاں سے جواب نہیں آ رہا اور میرے خط نہیں مل رہے ہوں گے. ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا مجھے مضمون یاد ہیں اچھی طرح، سارے خط ملے ہیں، لیکن اول تو تاخیر ہو جاتی ہے اس لیے بھی کہ بعض خطوط میرے علم کے بغیر ہی ڈاک میں نکل چکے ہیں، وہ دیر میں جا کر واپس آتے ہیں. پھر جواب دینے کے لیے ہمارا جو طریقہ ہے اس میں اتنا تھوڑا سٹاف ہے کہ ناممکن ہے کہ بر وقت جواب دیا جا سکے. 1000 خط آدمی پڑھ تو سکتا ہے، میں 1000 خط کا جواب لکھنا ہاتھ سے تو ناممکن ہے، بلکہ 15-20 آدمی بھی ہوں تو وہ بھی تھوڑے ہیں. ہمارے پاس 2-3 آدمی ہیں اور وہ بھی بہت سارے کام کرنے والے، بے شمار ان کے سپرد کام ہیں، دوائیاں بھی وہ بناتے ہیں، نسخے بھی لکھتے ہیں. تو ان کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ان سب خطوں کا فوری جواب دیں؟ اس لیے وہ عموماً انہی مخلص خواتین کے سپرد کرتے ہیں جو آتی ہیں، کہتی ہیں اچھا اب ہمیں جواب والی ڈاک دو. بعض جواب والی اسپیشلسٹ بنی ہوئی ہیں، ان کے اوپر خطوں کے بارڈر پر میں بعض دفعہ اشارے لکھے ہوتے ہیں ان کے خلاصہ، لیکن مجھے اس کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کرو یہ کہو، اور بعضوں کے متعلق تفصیلاً سمجھایا ہوا ہے ان کو. اب ان میں مشکل یہ ہے کہ بعض خواتین لے جاتی ہیں اور ان کو فرصت نہیں ملتی، بعض دفعہ 1 مہینے کے بعد دستخطوں کے لیے واپس آتے ہیں، بعض 2 مہینے بعد بھی واپس آئے ہیں. بعض ایسے مریضوں کے خط اس وقت میرے پاس دستخط کے لیے واپس آئے جب وہ وفات پا چکے تھے. اب ان کو میں خط لکھتا تو وہ کہاں پہنچتا وہاں، ان کو اس سے براہ راست یہاں پیغام دینا سادہ آسان ہے،
اس لیے یہ مشکلات ہیں. ہم نے اس کا ایک حل یہ نکالا ہے کہ ٹیلی ویژن پر ایک دفعہ پرائیویٹ سب پڑھ کے سنا دیں تو بہت سا ہمارا بوجھ اتر جائے کہ ہاں بات پہنچ گئی ہے. تو آپ خود سن سکتے ہیں تو سنتے رہیں پروگراموں کو، لیکن اگر نہ سن سکیں تو جماعت کو چاہیے کیسا انتظام کریں. اب بتائیں کیا شکوہ خط کا ہی ہے کچھ؟ نہیں، سوال ہے جی. اچھا سوال ہے. کہتے ہیں ابن عربی نے کشف میں 40 آدم دیکھے ٹھیک کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہر آدم کا اپنا خاتم النبیین تھا جی جو روحانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہسٹری کا ہر دور ایک آدم سے خاتم النبیین تک دوسرے ادوار سے روحانیت اور دنیاوی ترقی میں مختلف ہوتا ہے یا نہیں؟ تاریخ عالم تو اس بات پر گواہ ہے کہ جب سے انسان بنا ہے مسلسل ترقی کر رہا ہے. اس لیے اگر ابتدائی انسان کی آپ بات کریں تو آج کے زمانے کے لحاظ سے تو اس کا شعور ہی بہت محدود تھا. اتنا محدود شعور تھا کہ دماغی لحاظ سے کرینیم ہی چھوٹی ہوتی تھی. وہ ہڈی کا خول جس میں دماغ ہوتا ہے آج کے انسان کے مقابلے پر وہ نسبت میں بہت چھوٹا تھا. تو یہ خیال کر لینا کہ ہر ایک کا اپنا خاتم ان معنوں میں کہ وہ تمام ترقیات نصیب ہو جائیں جو مذہب اسلام کے نتیجے میں بالآخر رونما ہوئی، یہ بالکل غلط خیال ہے. تاریخ اس کو جھٹلا رہی ہے، سائنس اس کو جھٹلا رہی ہے. ہاں یہ کہنا کہ ہر زمانے کے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور ان قوموں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جنہیں ایک وقت تک عروج ملا اور پھر وہ تنزل کا شکار ہو گئیں اور پھر یا باقی رہیں تو آثار کے طور پر باقی رہیں یا مٹ گئیں، ایسے لوگوں کا بھی کوئی ایک خاتم آیا ہوگا. تو یہ نسبتی باتیں ہیں. یہ ویسی بات ہے جیسے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے لکھی ہے کہ ہرگز بعید نہیں کہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا، جن کا الگ الگ، ہر قوم جس کا الگ الگ مذہب آیا تھا ان کا ایک خاتم ہو. مگر وہ اگر خاتم ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت سے وہ متصادم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ ہفت اقلیم کے بادشاہ ہیں، ہر زمانے کے اور تمام قوموں کے، اور رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین بنائے گئے. اس لیے آپ پھر ان سب خاتموں کے خاتم ہیں. بس حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی خاتم ہے تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن ہم سے اس خاتمیت پر ایمان لانے کا تقاضا نہیں کرتا. ایک فلسفیاتی بحث ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ ان زمانوں میں ان قوموں کو کے عروج اور زوال کی داستان میں ایک ایسا نام بھی لکھا ہو جو ان سب میں سب سے بہتر ہو. اس سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا. اس کو آپ جزوی خاتم، جزوی طور پر خاتم کہہ لیں تو کہہ لیں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا. لاہور سے ایک نوجوان نے کسی غیر احمدی دوست کے سوال لکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ مسلمان ہے مگر خدا اور کسی مذہب کا قائل نہیں ہے. تو مسلمان کس طرح ہو گیا؟ تو آج کل کی تاریخ میں اسی بات کو نہیں مانتے اس لیے مسلمان. سوال وہ یہ کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا اور اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے آخری 3 ہفتے حضرت عائشہ کے ساتھ گزارے. اس کے بارے میں مکمل وضاحت فرمائیں. یہی اعتراض ہے جو دہری اور بھی ہیں آگے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں جو دیکھ بھال تھی، جس مستعدی سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خیال رکھ سکتی تھی اپنی عمر اور صحت کے لحاظ سے، باقی ازواج کے لیے ممکن نہیں تھا. اس لیے آپ نے باقیوں کی اجازت سے ایسا کیا ہے اور انہوں نے شرح صدر کے ساتھ اجازت دی تھی. اس میں انصاف اور طرح کا ہے، بوجھ سے ان کو آزاد کیا گیا ہے اور بیماری کی دیکھ بھال کی تکلیف سے ان کو رخصت دی گئی، مگر وہ اسی طرح گھر پہ تشریف لاتی تھیں، پاس بیٹھتی تھیں، فوائد حاصل کرتی تھیں، اگرچہ ذمہ داری کی ادائیگیوں سے وہ مبرہ تھیں. اس لیے اس کو ناانصافی کہنا کہ حیرت انگیز بات ہے
جو انسانی فہم میں آ نہیں سکتی. دوسرا سوال ان صاحب کا یہ ہے کہ ایک